کلپ نمبر 544۔ اس کلپ میں انشاءاللہ آپ قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 96 سے لے کے 99 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور روشن غلبے کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، تو انہوں نے فرعون کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا کام بالکل درست نہ تھا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو بھیجا۔ اس صورت میں ذکر کیے گئے واقعات میں سے یہ 7واں اور آخری واقعہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں مذکور آیات سے مراد تورات اور اس کے تمام مسائل اور احکام ہیں، اور سلطان مبین سے مراد معجزات ہیں، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مسائل و احکام کے ساتھ بھیجا اور روشن معجزات کے ذریعے ان کی تائید کی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آیات سے مراد معجزات ہیں، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات کے ساتھ بھیجا، اور ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی صداقت کے لیے روشن دلیل ہے۔ نوٹ: حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات اس سے پہلے سورہ بقرہ، سورہ اعراف اور سورہ یونس کی متعدد آیات میں گزر چکے ہیں۔ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، یعنی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، تو درباریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے معجزات کا انکار کرنے میں فرعون کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا کام بالکل درست نہ تھا۔ وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھا، کیونکہ فرعون بشر ہونے کے باوجود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور علانیہ ایسے ظلم اور ایسی ستم گاریاں کرتا تھا کہ جس کا شیطانی کام ہونا ظاہر اور یقینی ہے۔ وہ کہاں اور خدائی کہاں، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہدایت اور سچائی تھی۔ آپ کی سچائی کی دلیلیں یعنی واضح آیات اور روشن معجزات وہ لوگ دیکھ چکے تھے، پھر بھی انہوں نے آپ علیہ السلام کی پیروی کرنے سے منہ پھیرا اور فرعون جیسے گمراہ شخص کی پیروی کی۔ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الود المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود۔ ترجمہ، فرعون قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے ہوگا، پھر انہیں دوزخ میں لا اتارے گا، اور وہ اترنے کا کیا ہی برا گھاٹ ہے، اور اس دنیا میں اور قیامت کے دن ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، کیا ہی برا انعام ہے جو انہیں ملا۔ يَقْدُمُ قَوْمَهُ، اپنی قوم کے آگے ہوگا، یعنی جس طرح فرعون دنیا میں اپنی قوم کے آگے تھا اور انہیں دریائے نیل میں لا ڈالا، اسی طرح قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کے آگے ہوگا، پھر انہیں دوزخ میں لا اتارے گا اور جہنم میں اپنی قوم کا امام ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں فرعون کفر اور گمراہی میں اپنی قوم کا پیشوا تھا، ایسے ہی جہنم میں بھی ان کا پیشوا اور امام ہوگا۔ وَأُتْبِعُوا، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتوں کی لعنت دنیا و آخرت دونوں جگہ فرعونیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور کبھی ان سے جدا نہ ہوگی۔ دنیا میں قیامت تک ہر آنے والی نسل انہیں برائی سے یاد کرے گی، اور آخرت میں تمام اولین و آخرین ان پر لعنت کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی رسوائی اور نیک لوگوں کا ہمیشہ کسی پر لعنت کرنا خدا کا عذاب ہے، جبکہ ذکر خیر اور اچھا چرچا اللہ عز و جل کی رحمت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔